बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्की सियासत में हलचल, राबतों में तेजी, शहबाज शरीफ और जहांगीर की मुलाकात की इंकशाफात, अपोजिशन के दो बड़े रहनुमाओं की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सियासी रवाबित बरकरार रखने पर भी इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने तहरीक अदम इत्तेमाद के लिए जहांगीर तरीन से बाज़ाब्ता हिमायत मांगी। अपोजिशन शौक से तहरीक अदम इत्तेमाद लाए, फवाद चौधरी का चैलेंज। कहते हैं हुकूमत को वफाक और पंजाब में भी कोई खतरा नहीं, जहांगीर तरीन के साथ एहतराम का ताल्लुक है। जहांगीर तरीन कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे पार्टी को नुकसान हो। मुराद सईद ने कानूनी चाराजोई का अच्छा फैसला किया। साढ़े 3 साल से अदम इत्तेमाद की बातें हो रही हैं, आप ले आए, हम मुकाबला करेंगे। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं और साथ रहेंगे। अपोजिशन की इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिश नाकाम हुई। मौजूदा सूरत हाल पर पिंडी और इस्लामाबाद एक पेज पर हैं। हुकूमत का जाली खबरों और नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद चलाने पर 5 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। अदालतें 6 माह में फैसला करने की पाबंद होंगी। कानून मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भेज दिया गया। मुखालिफिन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करने में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पंजाब के अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं अपोजिशन की सियासत किसी उसूल या नजरिए की बुनियाद पर नहीं, दुखी इंसानियत की खिदमत खाली तकरीरों से नहीं होती। अवाम इनकी मनफी सियासत से मुतनफ्फिर हो चुके हैं। कराची में मकतूल सहाफ़ी अतहर मतीन की नमाज जनाजा अदा। सदर आरिफ अलवी समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सहाफ़ी के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। वज़ीर सिंध कहते हैं अमन व अमान की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पूरी कोशिश है जराइम पेशा अफराद की बेअक्कुनी की जाए। कोरोना के फैलाव में कमी, मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 4.15% हो गई। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 26 अफराद इंतकाल कर गए। 1983 नए मरीज रिपोर्ट। कोरोना से 1439 मरीज इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेर इलाज। मकबूजा आबादी में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। शोपियां में काबिज फोर्सेस की फायरिंग से कश्मीरी नौजवान शहीद। नाम निहाद ऑपरेशन की आड़ में शोपियां का मुहासरा। लोगों को घरों से ना निकलने का हुक्म। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कर्नाटक के बाद अलीगढ़ के कॉलेज में भी मजहबी लिबास के नाम पर हिजाब पर पाबंदी आयद। तालिबात को कॉलेज की हुदूद में हिजाब या जाफरानी मफलर लेने की इजाजत नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात की जानिब से एहतजाजी रैलियां। मुजाहिरीन का बहादुर मुसलमान लड़कियों को सलाम। और जेम्स फॉल्कनर की पीएसएल को दागदार करने की साजिश नाकाम। मेगा इवेंट छोड़कर वतन वापस रवाना। ट्विटर पैगाम में कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑलराउंडर का मुआहदे की पासदारी न करने का इल्जाम। पीसीबी ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जेम्स फॉल्कनर की पीएसएल में शमूलियत पर पाबंदी आए। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے جعلی خبروں اور نفرت انگیز مواد روکنے کے لیے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آئندہ ہفتے آرڈیننس جاری کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ جعلی خبر دینے پر قید کی سزا بڑھا کر 5 سال کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے، جبکہ 10 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ فوج سمیت تمام ریاستی اداروں کے خلاف جعلی خبریں دینے پر کارروائی ہوگی۔ قومی شخصیات کے خلاف من گھڑت خبروں سے نفرت انگیز مواد پر کارروائی ہوگی۔ ناقابل ضمانت گرفتاری اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی ہو سکے گی۔ فیک نیوز آرڈیننس کا اطلاق سوشل میڈیا پر لاگو ہوگا۔ جعلی خبروں کی شکایات کوئی شہری بھی کر سکے گا۔ الیکٹرونک کرائم کے مقدمے کی سماعت 6 ماہ بعد مکمل ہوگی۔ 6 ماہ میں ٹرائل مکمل نہ ہونے پر ماتحت عدالت کے جج ہائی کورٹ کو جواب دہ ہوگا۔ دوسری جانب حکومت نے سوشل میڈیا پر کسی کی عزت اچھالنے کو قابل تعزیر جرم قرار دینے کے لیے قانونی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جیمز فالکنر کی پی ایس ایل میں شمولیت پر پابندی عائد کر دی۔ حکام کے مطابق پی سی بی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز نے معاملے اور جیمز فالکنر کے جھوٹے اور گمراہ کن الزامات کا نوٹس لے لیا ہے۔ اس حوالے سے جلد تفصیلی بیان جاری کیا جائے گا۔ جیمز فالکنر کو آئندہ پی ایس ایل میں نہ کھیلنے پر کرکٹ بورڈ اور فرنچائز میں اتفاق ہو گیا ہے، جس کے بعد پی سی بی نے فالکنر کی آئندہ پی ایس ایل میں شمولیت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ جیمز فالکنر کو مستقبل میں پی ایس ایل میں ڈرافٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پی سی بی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز نے جیمز فالکنر کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ان کا یہ رویہ قابل مذمت ہے۔ جیمز فالکنر نے ہوٹل پراپرٹی کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل کے تمام شرکاء کے ساتھ انتہائی احترام کا سلوک برتا جاتا ہے۔ لیگ کے 7ویں سال کسی کھلاڑی نے کنٹریکٹ پورا نہ کرنے کی شکایت نہیں کی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تمام کھلاڑی مطمئن رہے، اسی لیے 2016 سے ایونٹ کا حصہ رہے ہیں۔ اور ناظرین، دوسری جانب اپوزیشن کے 2 بڑے رہنماؤں شہباز شریف اور جہانگیر ترین کے درمیان ملاقات نے ملکی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیاسی روابط برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ 1.5 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی یہ ملاقات چند روز قبل ہوئی تھی۔ ملاقات میں جہانگیر ترین نے تحریک عدم اعتماد پر کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے تحریک عدم اعتماد کے لیے ترین سے باضابطہ حمایت مانگی تھی۔ اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے اعلان کے بعد جہانگیر ترین کی پوزیشن رہنماؤں سے یہ دوسری بڑی ملاقات ہے۔ اس سے قبل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جہانگیر ترین سے ملاقات کی تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن شوق سے تحریک عدم اعتماد لائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پنڈ دادن خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے آواز کو عالمی سطح پر پذیرائی ملتی ہے۔ سیاسی مخالفین کی آواز عالمی سطح پر نہیں سنی جاتی۔ عمران خان کے لیول کا کوئی شخص پاکستان میں نہیں۔ بلاول، مریم نواز، فضل الرحمان، شہباز شریف سیاسی بونے ہیں۔ مریم نواز مثبت سوچ رکھتی ہیں تو اپنا پیسہ پاکستان میں لائیں۔ شریف خاندان کا پیسہ اگر پاکستان آ جائے تو معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ اپوزیشن والے عدم اعتماد نہیں لا سکیں گے۔ جہانگیر ترین پارٹی کے ساتھ ہیں۔ جہانگیر ترین کے ساتھ احترام کا تعلق ہے، وہ پارٹی کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مراد سعید نے قانونی چارہ جوئی کا اچھا فیصلہ کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس گیم چینجر ثابت ہوگا۔ دورہ چین میں وزیر اعظم کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وفاقی وزیر غلام سرور کا کہنا ہے کہ 3.5 سال سے عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ لے آئیں، ہم مقابلہ کریں گے۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن الگ الگ مارچوں کی تاریخ دے رہی ہے۔ لانگ مارچ کی وجہ سے سندھ اور مدارس کے بچے بھی اسلام آباد دیکھ لیں گے، اس سے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔
غلام سرور نے کہا کہ جب بھی اپوزیشن نے ووٹنگ کرائی شکست کھائی، اتحادی سیسا پلائی دیوار کی طرح ہمارے ساتھ ہیں، اپوزیشن ایک پیج پر نہیں ہے، ان کی صفوں میں انتشار موجود ہے، کریمنل تیز شخص ہوتا ہے، اپوزیشن کریمنل کی جماعتیں ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر شفقت محمود نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو ماضی کی طرح اب بھی ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شفقت محمود سے پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کی، جس میں بلدیاتی الیکشن کے بارے میں مشاورت کی گئی۔ اس موقع پر شفقت محمود کا کہنا تھا کہ پنجاب میں پارٹی تنظیموں کو مضبوط اور فعال بنایا جائے گا۔ پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن میں بھرپور تیاری سے حصہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کو پی ٹی آئی کا قلعہ بنائیں گے، پی ٹی آئی کی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان پاکستان کو عوام کی درپیش مسائل کو کم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ ہم جمہوری لوگ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ اپنے جاری کردہ ایک بیان میں راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جمہوری لوگ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، پاکستان کے آئین میں صدارتی نظام کی کوئی گنجائش نہیں۔ لانگ مارچ کی جمہوری عمل میں تمام اپوزیشن کو شامل ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں لاکھوں افراد شرکت کریں گے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اپوزیشن عناصر نے ثابت کیا ہے کہ ان کی سیاست کسی اصول یا نظریے کے بنیاد پر نہیں۔ اپوزیشن رہنماؤں کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں۔ عوام جانتے ہیں کہ ماضی میں انہی جماعتوں نے معیشت کو تباہ و برباد کیا۔ عثمان بزدار نے کہا کہ مسترد شدہ عناصر ملک کو درست سمت پر چلتا دیکھ کر بکھلاہٹ کا شکار ہیں، کیونکہ پروپیگنڈا کسی سیاست اپوزیشن کا وتیرہ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ مخالفین صرف پوائنٹ اسکرولنگ کرنے میں مصروف ہیں۔ اپوزیشن رہنماؤں کو یاد رکھنا چاہیے کہ دکھی انسانیت کی خدمت خالی تقریروں سے نہیں ہوتی۔ عثمان بزدار نے کہا کہ عوام ان سیاستدانوں کی منفی سیاست سے متنفر ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن نے اپنی تمام توانائی صرف زبان جمع خرچ میں صرف کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن جماعتوں نے غیر معمولی حالات میں بھی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ملک میں معاشی صورتحال کی وجہ سے جرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ صحافی اطہر متین کے قتل پر بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جلد ہی اطہر متین کے قاتلوں کو گرفتار کر لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے واقعات بڑھتے ہیں تو تشویش ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ کراچی میں اقدامات کے باوجود اسٹریٹ کریمنلز میں کمی نہیں آئی۔ سندھ سمیت پورے ملک میں ہمیں جرائم کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ پولیس کے تبادلوں اور پوسٹنگ میں سیاسی مداخلت نہیں ہوتی ہے، اور یہ کہنا غلط ہے کہ پولیس میں ہر شخص برا ہے۔ جرائم میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جرائم پر کسی ایک حکومت اور ایک محکمے کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے، پولیس کے جوان بھی اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ سعید غنی نے یہ بھی کہا کہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے صحافی اطہر متین کے قاتل ضرور پکڑے جائیں گے۔
گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان کو قائد اور اقبال کے افکار کے مطابق مضبوط اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں ایوارڈز تقریب منعقد کی گئی۔ گورنر پنجاب نے 30 شخصیات کو مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات پر ایوارڈ سے نوازا۔ شاعر امجد اسلام امجد، محمد رمضان، ماہر خارجہ امور ایاز احمد چودھری، سمیہ رحیل قاضی، گولف کے نامور کھلاڑی غزالہ انصاری، سلطانہ صدیقی، مرزا محمد اصغر، ڈاکٹر عائشہ شائستہ خاور اور زہیب حسن اور دیگر کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، وہ ملکی مفادات کے تحفظ کر رہے ہیں۔ چودھری محمد سرور نے کہا کہ ہم پاکستان کو قائد اور اقبال کے افکار کے مطابق مضبوط اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں۔ معاشرے کے تمام طبقات کو ذاتی نہیں، ملکی اور قومی مفادات کو ترجیح دینا چاہیے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ انسانیت کی خدمت اور ملک و قوم کا نام روشن کرنے والے ہمارے ہیروز ہیں۔ تاریخ میں محلات کی دولت والے نہیں، انسانیت کی خدمت والے ہی زندہ رہتے ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کا کہنا ہے کہ ماضی میں کسی بھی حکومت کی جانب سے ٹرانسجنڈر طبقے کی تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کا فیشن ڈیزائنرز اور معروف شوبز شخصیت حسن شہریار یاسین HSY سے اہم ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر تعلیم پنجاب مراد راز نے کہا کہ HSY نے تمام زیر گفتگو موضوعوں کو فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مراد راز کا کہنا تھا کہ ملتان میں کامیابی سے انعقاد کے بعد بہت جلد لاہور میں ٹرانسجنڈرز کے لیے اسکول کھولنے جا رہے ہیں۔ ماضی میں کسی بھی حکومت کی جانب سے ٹرانسجنڈر طبقے کی تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ صوبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ اسکول کھانا پروگرام پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ معاشرے کے مخیر حضرات ہمارے بچوں کو بہتر نشوونما کے لیے اسکول کھانا پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسکول کھانا پروگرام صوبہ بھر کے لیے تمام پرائمری اسکول تک لے جانے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب میں زیادہ سے زیادہ نجی سرمایہ کاری چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے اطلاعات حسان خاور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں نجی سرمایہ کاری ترقی میں کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ منڈی بہاؤدین جلسے سے ثابت ہو گیا کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ اپوزیشن 3.5 سال سے کبھی اکٹھی ہوتی ہے اور کبھی الگ ہوتی ہے۔ حسان خاور نے کہا کہ صحت کارڈ نے امیر اور غریب کا فرق ختم کر دیا۔ سندھ حکومت بھی صحت کارڈ کے دائرے میں آئے اور اپنے عوام کا سوچے۔ ترجمان پنجاب حکومت نے کہا کہ سندھ کارڈ سے راولپنڈی ڈویژن کے عوام بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ صحت کے شعبے میں نجی شعبہ بھرپور سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ شعبہ صحت میں نجی سیکٹر سرمایہ کاری کا خواہاں ہے۔ حسان خاور نے مزید کہا کہ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ تاریخی ہے۔ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ مری کے راستوں میں SMDs لگانے جا رہے ہیں اور لی ایکسپریس وے منصوبہ بھی جلد مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں قابض بھارتی فورسز کی فائرنگ سے نوجوان شہید ہو گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے شوپیاں میں بھارتی فورسز نے فائرنگ کر کے نوجوان کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوج نے نام نہاد آپریشن کی آڑ میں شوپیاں اور قریبی علاقہ کا محاصرہ کیا اور گھروں میں گھس کر خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا۔ علاقے میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی۔ اس دوران بھارتی فورسز نے جعلی مقابلے میں نہتے نوجوانوں کو گولیاں برسا کر شہید کر دیا۔ قابض بھارتی فوج نے متعدد نوجوانوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ شوپیاں کے محاصرہ جاری ہے اور لوگوں کو گھروں سے نکالنے کا حکم دے دیا گیا۔ بلیٹن میں اب کچھ بات کریں عالمی وبا کرونا وائرس کی تو ملک بھر میں کرونا کے پھیلاؤ میں کمی آنے لگی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح کم ہو کر 4.15% پر آ گئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 26 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اموات کی تعداد 29,976 ہو گئی۔ ملک میں 47,780 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ 1,983 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔
ملک بھر میں کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 14,98,676 ہو گئی، جبکہ کورونا کے 1,439 مریض انتہائی نگہداشت میں زیر علاج ہیں۔ کھاریا میں سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا۔ ملزمان نے علاقے میں خوف و ہراس، دھاک بٹھانے اور سستی شہرت کے لیے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کی، جس پر ایس ایچ او تھانہ رحمانیہ نے 2 ملزمان کو دیونا منڈی سے اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ایس ایچ او حسنات شاہ کے مطابق گرفتار ملزمان میں عرفان علی اور عابد جاوید شامل ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ رحمانیہ کا کہنا ہے کہ پولیس تھانہ رحمانیہ نے کار سرکار کی مدیت میں 2 مقدمات درج کر لیے ہیں اور کیس کی تفتیش جاری ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پی ایس ایل 7 قذافی اسٹیڈیم پر سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور لیڈی اہلکار نے زیادتی کی کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سی سی پی او لاہور سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے، ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر۔ وسیم صابر، کیا واقعہ پیش آیا؟ دیکھیں، یہ جو درندے ہوتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ لیڈی کانسٹیبل کو بھی نہیں چھوڑا۔ لیڈی کانسٹیبل کی بات کریں تو رضا جو ہے وہ پولیس لائن سے ڈیوٹی پر قذافی اسٹیڈیم گئی تھی اور وہاں پر 2 سیکیورٹی گارڈوں سے انہوں نے راستہ پوچھا تو جو کہ اس کو اندھیرے میں لے گئے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنے کی کوشش کی، جس پر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تو وہیں پر ان کی جو فیملی تھی وہ بھی میچ دیکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی، فوری طور پر موقع پہ آ گئے، جو کہ لڑکی کی عزت جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بچا لی۔ تاحال لیڈی کانسٹیبل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو لیڈی کانسٹیبل پولیس لائن میں تعینات تھی اور یہ جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم جو ہے وہ ڈیوٹی پر گئی تھی اور گھر جانے کے لیے اس نے جو ہے وہ راستہ اختیار کیا تو راستہ بھول گئی۔ 2 اوباش نوجوان جو کہ وہاں کے سیکیورٹی گارڈ ہیں، جن کو جو ہے وہ ملک طاہر جو ہے وہ ایس ایچ او گلبرگ کی جانب سے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ دوسرے ملزم کی تلاش میں جگہ جگہ پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ اگر ایسے درندوں کی بات کریں تو یہ کوئی بھی جگہ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے، خاتون دیکھتے ہی جو ہے وہ ان کے منہ سے جو ہے وہ لاب ٹپکنے لگتی ہے۔ اسی طرح سے لیڈی کانسٹیبل کی اگر بات کریں تو لیڈی کانسٹیبل جو ہے وہ ایک جرأت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے شور شرابہ کیا تو اسی پر جو ہے وہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور ایک سیکورٹی گارڈ کو فوری موقع پر دبوچ لیا گیا اور گلبرگ پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس اس کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ اگر بات کی جائے وزیر اعلیٰ پنجاب کی، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان نے ان کا نوٹس لیا اور فوری طور پر جو ہے وہ آئی جی پنجاب کو 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دیا ہے، جبکہ سی سی پی او لاہور نے جو ہے وہ ڈی اے جی آپریشن سے حکم دیا ہے ان کو کہ دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ تاحال جو ہے وہ لیڈی کانسٹیبل نے اپنے جو ہے وہ والد کی مدیت میں مقدمہ درج کروا دیا ہے اور باحفاظت جو ہے وہ اپنے گھر چلی گئی ہے۔ جی وسیم صابر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف سینکڑوں متاثرین سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین نے وزیر اعظم سے انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے محمد نوید ملک کی رپورٹ میں۔ متاثرین نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سوسائٹی 2011 میں بنی اور تب تمام لوگوں کو فائلیں بیچی گئیں۔ 3 سال میں پلاٹ دینے کے خواب دکھائے گئے۔ 2014 تک کے تمام واجبات ادا کرنے کے بعد بھی ابھی تک پلاٹس کا کوئی نام و نشان نہیں۔
जी सर, हमारा ये मुतालबा है, 10 साल हो गए हम यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। हमने इनकी जितनी पेमेंट थी सारे पूरी पे कर दिए हैं। हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। बार बार हम आते हैं, हमें चक्कर दे देते हैं कि अगले हफ्ते आएँ, अब 10 दिन बाद आए। इस तरह चक्कर लगा लगा कर हम थक चुके हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मीडिया वाले भाइयों से, कि हमारी बात आगे तक पहुँचाए और हमारी मदद करे। हम यहाँ पे भीख मांगने नहीं आए, हमने पैसे दिए, अपना हक मांगने आए हैं। ये लोग समझते हैं कि ये धक्के खाते खाते इस तरह नहीं होगा, हमें हमारा हक दें। हमने 2014 में जी यहाँ प्लॉट बुक कराया था, इधर प्लॉट बुक कराया था। उसके बाद आज 2022 हो गया और अभी तक हमारी जो प्लॉट का कोई नामो निशान, कुछ पता ही नहीं है कि हमारा ये प्लॉट इस दुनिया के। हम जब भी जाते हैं इनके पास, हालांकि हमारी इंस्टॉलमेंट प्लान जो है, सारे हमारे ड्यूज क्लियर है। हमारा जो है, इन्होंने हमें कई सर्टिफिकेट दिए हैं, उस पर तस्वीर लगी हुई है मेरे वालिद साहब की। मैं जब बच्चा होता था, जब हमने ये प्लॉट लिया था, आज मेरी उम्र 23 साल हो गई है, आज मैं जवान हो गया हूँ, और लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई प्लॉट अलॉटमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब हम जब इनके पास जाते हैं तो ये हमें कहते हैं अगर आप ज्यादा शोर में चाहेंगे तो हम आपका जो है ना प्लॉट ब्लॉक कर देंगे, आपकी जितनी रकम है ना वो आपको नहीं मिलेगी, तो आप जो है ना थोड़ा सा आराम से बात करें। 10 साल से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन इंतजामिया बेहिस है। अब यही जगह और लोगों को फरोख्त की जा रही है। मुजाहिरीन ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालकान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि हमें हमारा हक ना मिला तो हर हफ्ते सड़कों पर होंगे। कैमरामैन नौमान के साथ मोहम्मद नवीद मलिक, कोहिनूर। पीपल्स यूथ बहावलनगर के नौजवान हरदिल अजीज रहनुमा जिले जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट तालिब नदीम लाशारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी को जिला के नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए पुरअज़्म है। आपको बताएं कि पीपल्स यूथ सिटी बहावलनगर के सदर फैसल हामिद चौहान का कहना है कि मुल्क संगीन बहरान का शिकार है और सिर्फ पीपल्स पार्टी ही इसे बहरान से निकालेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कॉल पर लॉन्ग मार्च में लाखों अफराद शिरकत करेंगे। इस मौके पर तालिब नदीम लाशारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती, हमें असूलों की सियासत की है। पीपल्स पार्टी मुहिब वतन जमात और पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसकी जड़ें पूरे मुल्क में हैं, बेहद मजबूत हैं। पीपल्स पार्टी जब भी इक्तदार में आई है इसने आवाम की फलाह बहबूद के लिए ही इकदाम किए हैं। तालिब नदीम लाशारी ने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पर एतमाद करते हुए आइंदा इंतखाबात में इन्हें कामयाब करवाएंगे। मुल्क में आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की ही होगी। इस मौके पर साबिक जिले सदर राव तारिक हमीद, सिटी सीनियर नायब सदर बिलावल चौधरी, जनरल सेक्रेटरी आबिद अली भुट्टो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी असद नकवी, नायब सदर अमजद जट और डेप्यूटी सेक्रेटरी आमिर कुरैशी समेत दीगर कारकुनान और ओहदेदारान मौजूद थे। ओहदेदारान ने पीपल्स यूथ जनूबी पंजाब के सदर सैयद आरिफ शाह और डेप्यूटी सेक्रेटरी पंजाब आरिफ चौहान को जिला बहावलनगर का दौरा करने की भी दावत दी है। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा मोहम्मद तनवीर की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद किया गया। डीएमडी ऑपरेशन मोहम्मद गुफरान समेत मीटिंग में तमाम डायरेक्टर और एक्सीएंस ने शिरकत की। इसी बारे में मजीद जानेंगे, रिपोर्टर कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान अली, मीटिंग का अहवाल बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वासा लाहौर के हेड ऑफिस गुलबर्ग में एमडी वासा मोहम्मद तनवीर की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसमें तमाम डायरेक्टर्स और एक्सीन हजरात ने शिरकत की। वासा लाहौर की सिल्टिंग, वाटर चलान, गैर कानूनी पानी के कनेक्शन, 1 लाइन 1 स्ट्रीट की हफ्तावार प्रोग्रेस का जायजा लिया गया। डीएमडी ऑपरेशन मोहम्मद गुफरान का कहना था कि डिसल्टिंग की प्रोसेस रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर की जा रही है। इस हफ्ता 64 गैर कानूनी कनेक्शन रिपोर्ट किए गए जिसमें अजीज भट्टी और वाघा टाउन में 24, गुलबर्ग 1, नश्तर टाउन 19, शालीमार 20 रिपोर्ट किए गए। एमडी वासा मोहम्मद तनवीर का कहना था कि तमाम डायरेक्टर्स टीमें तश्कील दें, 100% घरों को चेक करके गैर कानूनी कनेक्शन को रिपोर्ट करें। पानी का ज़िया करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हदायत भी जारी की गई। 2 दिन में चालान ना जमा कराने वालों के कनेक्शन को मुनक़ता करने का फैसला किया गया। इसके अलावा 1 जनवरी से 18 फरवरी तक जो चालान किए गए इनमें इलामा इकबाल टाउन में 157, अजीज भट्टी वाघा टाउन 46, गुलबर्ग में 28, दाता गंजबख्श टाउन में 44, जुबली टाउन में 35, नश्तर टाउन में 66, रावी टाउन में 30, शालीमार टाउन में 29 चालान पानी के ज़िया पर किए गए। अवामुन्नास की आसानी के लिए मरहलावार मजीद डिजिटल कंप्लेंट सेंटर बनवाए जा रहे हैं। इस मीटिंग में डीएमडी वासा मोहम्मद गुफरान अहमद, डायरेक्टर सुहेल सिंधु, हाफिज रहील, मोहम्मद लतीफ, मोहम्मद दानिश समेत दीगर अफराद शरीक थे। जी कामरान अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
برے صغیر پاک و ہند کے معروف صوفی بزرگ حضرت سید اسحاق رحمۃ اللہ علیہ المعروف حضرت میرا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ جامعہ مسجد وزیر خان کے 657ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے رسم چادر پوشی سے تقریب کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر زونل خطیب اوقاف لاہور مولانا احمد رضا سیالوی، مینیجر اوقاف عمر توفیق، ضلع خطیب اوقاف مفتی محمد عمران حنفی اور دیگر مشائخ اعظام بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر زائرین کی کثیر تعداد نے شرکت کی و سعادت حاصل کی۔ سالانہ عرس مبارک کی تقریبات 3 روز تک جاری رہیں گی۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں پی ایس ایل 7 کے میچز جاری ہیں۔ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ میدان میں مد مقابل ہیں۔ شارقین کرکٹ اپنے کرکٹ سٹارز کے حوصلہ افزائی کے لیے اسٹیڈیم میں موجود ہیں۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے، ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائندے نوید ملک۔ نوید ملک، بتائیے گا احوال۔ نوید ملک، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ احوال بتائیے گا، اسٹیڈیم میں کیسی گہما گہمی دکھنے میں آ رہی ہے؟ جی بالکل، آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندر کے درمیان میچ کھیلا جا رہا ہے۔ لاہور قلندر نے پہلے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور جو شائقین کرکٹ کی کافی بڑی تعداد ہے وہ اسٹیڈیم میں موجود ہے۔ اگر بات کریں اپنا شائقین کرکٹ کی تو اس میں گہما گہمی پائی جا رہی ہے۔ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج اگر لاہور قلندر جیتا ہے تو وہ پہلے کوالیفائی کر چکا ہے۔ اگر اسلام آباد جیتا ہے 2 پوائنٹ کے ساتھ تو وہ پلے آف میں کوالیفائی کر پائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ جو اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان اور دوسرا میچ جی محمد نوید ملک، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کے صدر کاشف مرزا نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا بھارت میں اپنی سب سے مہلک شکل اختیار کر چکا ہے۔ بھارت سرکاری سطح پر انتہا پسندی کا گڑھ بن چکا ہے۔ کاشف مرزا نے اپنے بیان میں کہا کہ حجاب مسلم بچیوں کی نہیں، سیکولر بھارت کے چہرے سے اتر رہا ہے۔ حجاب پر پابندی لگانے اور زبردست سرعام حجاب اتروانے کے واقعات شرمناک ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی اور RSS کی سوچ میں کوئی فرق نہیں۔ مودی کی قیادت میں بھارت میں منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کے صدر کا کہنا ہے کہ قومی متحدہ سمیت عالمی اداروں کا بھارت انتہا پسندی کا نوٹس لینا چاہیے۔ کاشف مرزا نے مزید کہا کہ امت مسلمہ کو بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کے خلاف یک زبان ہونا ہوگا۔ بھارت جمہوریت سے ہندو نسل پرستی پر بدل چکا ہے۔ بھارت میں مذہبی آزادی اور اقلیتوں کا تحفظ ختم ہو چکا ہے۔ کاشف مرزا نے کہا کہ حجاب قرآنی حکم مسلم بیٹیوں کی شناخت اور لازم ہے اور وہ حجاب پہنتی رہیں گی۔ اسکالر آف تحفظ مسلم بیٹیوں کی بنیادی آئینی حق ہے جو انڈیا کا آئین بھی نہیں دیتا، تحفظ فراہم نہیں کر رہا۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے بعد اتر پردیش کے ضلع علی گڑھ میں بھی ایک کالج نے طلبہ و طالبات کے مذہبی لباس پہننے پر پابندی عائد کر دی۔ علی گڑھ میں واقع DS کالج میں طلبہ و طالبات پر حجاب یا زعفرانی مفلر لینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر راج کمار روما کا کہنا ہے کہ طلبہ و طالبات کو منہ ڈھانک کر کیمپس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ طلبہ و طالبات کو کالج کی حدود میں حجاب یا زعفرانی مفلر لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسری جانب کرناٹک میں تعلیمی اداروں میں مسلم طالبات کی حجاب پر پابندی عائد ہونے کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات کی جانب سے بھی احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کیونکہ کرناٹک میں احتجاج کرنے والی ایک مسلم طالبہ کو توڑ پھوڑ کرنے پر مشتعل ہندوؤں کے ہجوم نے ہراساں کیا تھا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ کرناٹک کے بہادر مسلم لڑکیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔
यूक्रेन के मसले पर सिक्योरिटी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया को खबरदार किया है कि बड़ी ताकतों की जानिब से छोटी सी गलती भी दुनिया को तबाहकुन असरात से दोचार कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने सालाना सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने सिफारतकारी का कोई मुतबादिल नहीं है। यूक्रेन का इर्द गिर्द रूसी फौजों के इज्तिमा से बढ़ते हुए तनाव और यूरोप में फौजी तनाज़े के बारे में क़यास आराइयों पर गहरी तशवीश है। मशरकी यूक्रेन में मुखालिफ फरीकों की तरफ से गोलाबारी में शदीद इजाफा और मुल्क की सरहदों के इर्द गिर्द रूसी फौजियों के इर्तकाज़ को संजीदगी से कम करने का वक्त आ गया है। दुनिया को इससे कहीं ज़्यादा ख़तरात का सामना है जिसके कभी सर्द जंग का ज़माने में था। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन कशीदगी पर मगरबी रहनुमाओं के साथ राबता तेज कर दिए हैं। जो बाइडन का कनाडा, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, पोलैंड, रोमानिया और यूरोपीय कमीशन के रहनुमाओं के साथ टेलीफोनिक राबता हुआ है। मगरबी रहनुमाओं ने यूक्राइनी सरहद पर रूस फौज की तैनाती पर तशवीश का इजहार किया है। मगरबी रहनुमाओं ने दावा किया है कि यूक्रेन की सरहद पर रूस अफवाज की तादाद के 1,90,000 तक पहुंच गई है। मगरबी रहनुमाओं ने यूक्रेन की तहफ़्फ़ुज़ और सिफारतकारी को जारी रखने का अज़म दोहराया है। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करें खेलों की, तो आपको बताएं कि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ ने कहा है कि आईसीसी वर्ल्ड कप के मेगा इवेंट में टीम का पहला हदफ सेमीफाइनल है। बिस्मा मारूफ ने कहा कि न्यूजीलैंड में होने वाले आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का मेगा इवेंट हमें अपने नाम बनाने का बेहतरीन मौका फराहम करेगा। मेगा इवेंट हमारी टीम के लिए एक चैलेंज है क्योंकि इस मेगा इवेंट पे कभी सेमीफाइनल तक रसाई हासिल नहीं की। बिस्मा मारूफ ने मजीद कहा कि स्क्वाड में जवेरिया खान, निदा डार, फरियाल बेग और अनम अमीन शामिल हैं जो तमाम बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जबकि आलिया रियाज और अमीमा सुहेल भी इस टैलेंट मेगा इवेंट में दिखाने के लिए बेचैन हैं। पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम का कप्तान का कहना था कि गुज़श्ता 5 साल से हमारी टीम ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। ख़ासतौर पर कोरोना के बाद हमारी टीम बिखर सी गई, लेकिन हम इस इवेंट से नई शुरुआत करेंगे। आर्ट सेंस टेक्नोलॉजी की मदद से पसंद की पेंटिंग तैयार करें। यह खूबसूरत पेंटिंग जो आपको नजर आ रही है, इसकी हकीकत में पेंटिंग ही नहीं बल्कि इसे डिजिटल आर्ट इमेज कहा जाता है। घर का कोई भी दीवार का हिस्सा लें, मोबाइल को ऑन करें और अपनी पसंद की पेंटिंग दीवार पर सजा लें। और नाजरीन, अब बात करें तब्दीली और महंगाई पर। सना फखर की मज़ाहिया अंदाज में तनकीद वीडियो वायरल हो गई। सना फखर का कहना है कि गरीब और मतवस्सित तबके की कमर तोड़ती महंगाई ने अब लाखों करोड़ों कमाने वालों को भी रोने धोने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तानी शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली फनकार अब अपने अपने अंदाज में महंगाई के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं। अदाकारा सना फखर ने अपने मुनफरिद अंदाज में महंगाई पर तनकीद की। कहती हैं अब अवाम ही नहीं बल्कि फनकार बरादरी भी महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने पर मजबूर हो गई है। उन्होंने फेसबुक पर एक मुख्तसर वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने महंगाई के खिलाफ एक मज़ाहिया वीडियो पर लिप सिंगिंग करते हुए अपने मदाहों को महसूस किया। पाकिस्तान के नए उभरते हुए अदाकार हारून कदवानी का कहना है कि फेरोज खान की अदाकारी के साथ उनकी अदाकारी का मुआजना करना उनके लिए एजाज़ की बात है। हाल ही में टेलीफिल्म रूपोश में नजर आने वाले अदाकार हारून पाकिस्तान के मारूफ प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी के बेटे हैं। हारून कादवानी अदाकार फेरोज खान के साथ बेहद मुशाहबत की वजह से मशहूर हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब हारून कादवानी से फेरोज खान की कॉपी करने के हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि मेरे और फेरोज खान के चेहरे में कोई मुमासिलत है, लेकिन अगर लोगों को हम दोनों को देखकर ऐसा लगता है तो इसमें
میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہارون نے مزید کہا کہ جہاں تک اداکاری کی بات ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ میں فیروز خان سے متاثر نہیں ہوں، لیکن یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ لوگ میرے لیے اندر اداکاری کا موازنہ فیروز خان کی اداکاری سے کرتے ہیں، کیونکہ فیروز خان ایک معروف اور منجے ہوئے اداکار ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔